آج کا خداوند کا کلام ہے اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 8ویں آیت۔ لکھا ہے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ یہاں پر ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ یہ کون تھا؟ ہم پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں کہ یہ ایک جنم کا لنگڑا تھا جو کہ ہیکل کے دروازہ کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو ہم اسی باب کی 3 آیت میں دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ آمین۔ یہ جنم کا لنگڑا ہے جس کو ہیکل کے لکھے ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے، ہیکل کے اندر نہیں۔ ہم یہ 2 چیزوں کا فرق آج دیکھیں گے کہ جنم کا لنگڑا ہے اور وہ ہیکل کے دروازے پر بیٹھا ہے، اس کا مطلب دروازے کے باہر ہے۔ لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں آیت میں لکھا ہے، ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ 2 چیزیں میں، لنگڑا تھا تو ہیکل کے باہر، ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں تو ہیکل کے اندر۔ ہم اس کو خداوند کے کلام میں سے روح القدس کے وسیلہ سے سیکھیں گے۔ جب وہ ہیکل کے باہر تھا تو لنگڑا سے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، اس میں کمی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ مفلوج ہے۔ وہ اپنے لیے خوشحالی والی زندگی اور اپنے لیے بھی کام نہیں کر سکتا، دوسروں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی ایک مردہ زندگی وہ جی رہا ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ وہ دوسروں کے لیے کر سکتا ہے۔ اب وہ ہیکل کے باہر ہے، اور جب ہم ہیکل کے باہر ہوں گے، ہیکل سے یہاں پر ہم خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے سیکھیں گے کہ ہیکل یعنی خدا، ہیکل یعنی خدا کو ہم لیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے کہ وہ خدا کے دروازہ، جیسے ہیکل کے دروازہ کے باہر بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اندر خدا کے پاس نہیں گیا، اس کے پاس خدا نہیں ہے۔ ہیکل کے باہر بیٹھا ہے، وہ بغیر خدا کے ہے، لیکن جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ خدا کے پاس پہنچ گیا، اس کو خدا کی قربت مل گئی، وہ خدا کے پاس ایک بیٹے کی طرح چلا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 3 آیت میں دیکھیں گے، جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی وہ 2 آیت تھی، اب 3 آیت میں پڑھوں گی۔ جب اس نے پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو 2 خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگ تھے، یعنی خداوند کے شاگرد، ان کے پاس یسوع مسیح پر ایمان لانے کا بھید تھا، ان پر فضل تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر یہ ایمان لا چکے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے تھے، جب انہوں نے اس لنگڑے کو دیکھا تو انہوں نے سونا چاندی تو کہا کہ ہمارے پاس نہیں، لیکن جو فضل ہم پر ہوا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، وہ یسوع مسیح کا چہرہ، وہ نام ہم تجھے دے دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ لکھا ہے 6 آیت میں، پترس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ کیا تھا اس کے پاس؟ لکھا ہے، یسوع مسیح نام، ناصری کے نام سے چل پھر۔ کیسے دیا وہ نام؟
ایمان، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے نام پر ایمان رکھتے تھے اور وہ ان پر ظاہر ہو چکا تھا، ان پر فضل ہو چکا تھا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح جو تھے وہ زمینی زندگی جی رہے تھے تو پطرس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا، زندہ خدا کا بیٹا ہے. یہ فضل اس پر ہوا تو یسوع نے اسے کہا کہ یہ بات تجھے آسمان سے میرے خدا کی طرف سے ملی ہے. کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ خدا اس پر خود سے ظاہر نہ کرے. یہ فضل پطرس پہ ہو چکا تھا، یہ ایمان پطرس کو خدا کی طرف سے بخشش ہو چکی تھی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فضل لے کر یوحنا بھی، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا تھا کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا برہ ہے، جو دنیا کے گناہ جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، تو دونوں کا ایمان ایک تھا. اور وہ دونوں جب انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھا کہ ہم اس کو وہ چیز کیوں نہ دے دیں جس سے اس کا بھلائی ہو جائے، کیونکہ یہ ابھی ہیکل کے باہر ہے، یعنی اس کے پاس خدا نہیں ہے. انہوں نے وہ ایمان، وہ فضل جو ان پر ہوا تھا، انہوں نے وہ ایمان اس میں ٹرانسفر کیا، اس کو پریچ کی، اس کو بتایا کہ سونے چاندی تو میں نہیں تجھے دے سکتا، اور اگر سونا چاندی دو گے بھی تو اس سے آپ کو کتنی دیر کا فائدہ ہوگا. یہ میں پہلے بھی کلام میں ذکر کر چکی ہوں کہ سونے چاندی سے ہمیں کتنی دیر کا فائدہ ہوگا، کتنے دنوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، چند دنوں کا، اور چند دنوں کا ہی فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ لانگ لاسٹنگ یعنی زیادہ دیر کے لیے خداوند نے اس پر یہ فضل کرنا چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے فضل نہ ہو بلکہ زیادہ دیر کے لیے، ہمیشہ تک کے لیے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. تو اس کو یسوع پر ایمان رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہ نام ہے جو تجھ ابھی لنگڑے کو اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اپنے اندر یہ نام رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے، پطرس نے اور یوحنا نے اس وقت اس کو منادی کی، پریچنگ کی، اس کو بتایا، سکھایا اور یہ ایمان بخشا کہ واحد یسوع مسیح ہیں جو تجھے اس وقت اس لنگڑے پن سے اٹھا کھڑا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتے ہیں. تو اس لنگڑے نے اس پر ایمان رکھا، اس ایمان نے جو اس نے یسوع مسیح پر رکھا کہ یہ خدا کا بیٹا، یہ مجھے اٹھا کھڑا کرے گا، اس نام سے میں اٹھ کھڑا ہوں گا. تو وہ کیا ہوا، ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت. پہلے میں 7ویں پڑھوں گی. اور اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے. چونکہ جو قدرت یسوع میں پائی جاتی ہے وہ انہوں نے اس کو بتائی، پطرس اور یوحنا نے، اور جو پطرس اور یوحنا نے اس کو قدرت بتائی یسوع کے نام میں جو پائی جاتی، جو نجات یسوع میں پائی جاتی ہے، وہ نجات جب انہوں نے لنگڑے کو بتائی، لنگڑے نے اس نجات کو اور اس قدرت کو پورے ایمان سے قبول کیا. اور جب اس نے قبول کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کود کر کھڑا ہو گیا، یعنی وہ ٹھیک ہو گیا. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی، آگے ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت. اور وہ کود کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. شروع میں نے ایک بات بتائی، ہیکل کے باہر جب اس نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا کہ یہ نجات دے سکتا ہے، اور جب اس نے وہ نجات ریسیو کر لی ایمان کے وسیلہ سے، تو دیکھو لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. شروع میں نے بتایا تھا کہ ہیکل ہم یہاں پر خدا کو لیں گے، ہیکل یعنی خدا. جب اس کے پاس یسوع مسیح پر ایمان نہیں تھا تو وہ ہیکل کے باہر تھا.
لیکن جب اس نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا کہ یہ نجات دے سکتا ہے، اس میں یہ قدرت پائی جاتی ہے اور میں نے یہ ایمان رکھنا ہے، تو وہ ساتھ ہی ہیکل کے اندر داخل ہو گیا۔ ہم اس کو خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 6 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس کا صاف ظاہر مطلب خداوند نے کلیئر ہمیں بتا دیا کہ خدا کے پاس جانے کا میں ہی ایک رستہ ہوں، میں ہی راہ ہوں، میں ہی حق ہوں، میرے بغیر تم لوگ خدا کے پاس نہیں جا سکتے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں جیسے کہ وہ شخص ہیکل کے باہر بیٹھا ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو ہم یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم ہیکل کے اندر ہیں۔ ہم یسوع کے بغیر ہیکل کے اندر نہیں، ہم خدا کے پاس نہیں ہیں۔ ہم صرف جو اپنی زندگی میں اگر ہم یسوع کے پاس، اب یہ دیکھو جب اگر یسوع ہے ساتھ تو پھر لنگڑا پن نہیں ہوگا، یسوع ہے تو ہماری روح مفلوج نہیں ہوگی۔ اب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو لنگڑا پن ہے، ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی اپنی ذات زندگی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب وہ اپنی ذات میں مردہ ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہماری زندگی میں یسوع نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یسوع نہیں تو پھر ہیکل کے اندر بھی نہیں، یعنی خدا بھی نہیں۔ یسوع ہے تو پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع ہے تو پھر وہ تو کود رہا تھا، اس کی مفلوج زندگی، مردہ زندگی کس میں بدل گئی؟ خوشی میں، تسلی میں۔ کودتا پھر رہا ہے، چلتا پھر رہا ہے، یعنی مردہ زندگی با کثرت زندگی میں بدل گئی یسوع کے آنے کے بعد۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہم ہیکل کے باہر ہیں کہ ہم ہیکل کے اندر ہیں۔ یسوع زندگی میں ہم اپنی زندگی کے اندر جھانک کے دیکھیں۔ مردہ ہے ہماری روحیں تو یسوع نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ہیکل کے اندر ہیں، ہم ہیکل کے باہر ہیں۔ یسوع ہے تو ہماری روحیں جو ہیں وہ زندہ بھی ہوں گی۔ مردہ کس چیز کو شو کیا جاتا ہے؟ گناہ کو۔ خداوند نے کہا تم سفیدی پھری ہوئے قبریں ہو۔ وہ زندہ لوگوں کو کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ ان کو مردوں سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ان کے کاموں کی وجہ سے۔ اگر مردہ زندگی ہے تو ہم ہیکل کے باہر ہیں، اور اس مردہ زندگی میں ابھی تک یسوع مسیح نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح ہیں تو پھر کودتے پھر اپنی روح میں زندہ بھی ہو گئے۔ زندہ نیکیوں سے ہو، روح کے پھلوں سے زندہ ہو۔ تو ہم دیکھیں ہم ہیکل کے باہر ہیں یا ہیکل کے اندر ہیں، ہم خدا کے پاس ہیں یا ابھی تک خدا سے دور ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو اگر ہمارا یہ ایمان ہے، اگر ہمارا ایمان اس لنگڑے کی مانند ہے، تو ہماری زندگیاں درست ہونی چاہیے تھی، ہماری روحیں درست ہونی چاہیے تھی۔ یسوع جہاں آ جاتا ہے وہاں مردے زندہ ہوتے ہیں، لنگڑے ٹھیک ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہی چیزیں روحانی طور پہ لاگو نہیں ہوتی؟ یسوع زندگی میں آ جائے تو ہم روحانی طور پر ہمیں بھی نظر آئے گا۔ لکھا ہے اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا، دونوں گڑھے میں نہ گریں گے۔ اس کا مطلب یہ روحانی آنکھوں کی تعلیم خداوند یسوع مسیح اس ٹائم دے رہے تھے۔ میں ابھی اس کو ایکسپلین نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب روحانی آنکھیں جس کی پہچان نیکی اور بدی دونوں کی ہے، اور ہم نیکی اور بدی کی پہچان کے کیا کریں گے؟ ہم بدی چھوڑیں گے اور نیکی کو تھامیں گے۔ اب خداوند اگر زندگی میں آ جائیں تو اندھی آنکھیں بھی کھل گئی ہوں گی، بہرے کان بھی کھل گئے ہوں گے کہ ہم چغلیاں سننے کی بجائے کلام سننا پسند کرتے ہوں۔ کلام سننے کا ٹائم نہیں،
لیکن اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چگلیاں کرنے کے لیے ہمارے کان فون پہ بھی ہیں، اور ہم اپنا پیٹرول، اپنا کرایہ لگا کے، اپنا وقت لگا کے ادھر پہنچ بھی جاتے ہیں، تو ہمارے کان تو ابھی بھی مردہ ہیں۔ تو جہاں یسوع ہے، وہ کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ زندگی تو یسوع ہے۔ لنگڑے کو زندگی ملی، اس کی مردہ زندگی، مردہ ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو اگر یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہیں تو ہماری روح زندہ ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری روح زندہ نہیں ہوئی اور ابھی تک بدی کے کاموں سے مردہ ہے تو ہم لوگوں کے پاس یسوع نہیں۔ تو جو پطرس اور یوحنا نے یسوع مسیح کا نام اس لنگڑے کو بتایا اور وہ اس کی مردہ ٹانگیں زندہ ہو گئیں، چلنے پھرنے لگ گئیں، تو اس کا مطلب ہے جب ہم کلام چرچ سے، اپنے زبان سے، یوٹیوب سے یا بائبل مقدس سے پڑھ کر اپنے اندر لے رہے ہیں، اگر وہ ایمان آپ کی روح کو بدل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسا ایمان رکھ لیا جو زندہ ہے اور آپ کو کی روح کو اور آپ کے بدن کو زندہ کرے، کیونکہ یسوع مسیح قدرت رکھتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح آپ نے صحیح طرح سے قبول کیا ہے تو وہ اندر کام کریں گے اپنی قدرت سے۔ اگر صرف اور صرف باہر تک ہے محدود یسوع مسیح کا ایمان جو ہم رکھ کے بیٹھے ہیں، تو وہ اندر جا کے کام کیسے کرے گا؟ ہم نے دیکھنا ہے ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک جو ایمان ہم یسوع مسیح پر رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو اپنے اندر لا کے اپنے اندر تبدیلی نہیں دیکھ رہے تو وہ ایمان مردہ ہے۔ وہ جو مردہ ایمان ہے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کو بغیر ایمان کے پسند آنا ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خدا کو ہمارا وہ ایمان ہی نہیں پسند آئے، کیونکہ خدا کی یسوع مسیح کے نام کی قدرت ہماری زندگی میں، ہمارے بدن میں اور ہماری روح میں زندگی نہیں لا رہی، ہمارے مردہ پھلوں کو بدل نہیں رہی، اس لیے ہم ہیکل کے باہر ہی بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنی مردہ روحوں کو جان دینی ہے، اور وہ جان کیا ہے؟ وہ زندگی کیا ہے؟ طاقت کیا ہے؟ یسوع۔ اگر ہم اس یسوع کو اپنے اندر لیں گے تو ہم باپ کے پاس بھی پہنچ جائیں گے، جیسا کہ خداوند کے کلام میں سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، نہیں آ سکتا، ناممکن ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یسوع مسیح کا کلام ملا، لیکن اس نے اس طرح قبول کیا، اس طرح سے اس یسوع کے نام کو قبول کیا کہ اس میں واقعی قدرت ہے اور وہ مجھے بدلے گا۔ اگر ہم بھی آج یسوع مسیح کو اس طرح قبول کریں کہ جیسے وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ کون سی زندگی؟ زمین کی؟ وہ تو ہم آلریڈی زمین پہ ہیں، زندہ ہیں سبھی۔ پھر ایسے لوگوں کو خداوند مردہ کیوں کہہ رہے تھے کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو؟ اس کا مطلب ہے مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے والے بھی خداوند یسوع مسیح مردے ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ جو زمینی زندگی ہم جی رہے ہیں، گناہ کی وجہ سے ہم لوگ مردہ ہیں، لیکن یسوع کہہ رہے ہیں میں زندگی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری مردہ زندگی گناہوں کی وجہ سے، جب تک ہم وہ گناہ نہیں چھوڑتے، توبہ نہیں کرتے اور پھر گناہ کی تعلیم پر عمل کر کے اپنی مردہ روحوں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے درست نہیں کرتے، تب تک ہماری زندگی میں کودنا، اچھلنا اور حمد نہیں ہے، اور نہ ہی ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ بغیر خود یسوع مسیح کے ہم نہیں جا سکتے۔ اور یہ کہنا کہ ہم یسوع مسیح کے پاس ہیں، یسوع ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم ہیکل کے باہر نہیں ہوں گے اور ہم لنگڑے نہیں ہوں گے۔ آج ہماری زندگیاں اور ہماری روحیں لنگڑی ہیں، ہم کمزور ایمان رکھتے ہیں، تکلیفیں آتی تو کمزور ڈگمگاتے نہیں، سمندر کی لہروں کی مانند اچھلتے پھرتے نہیں، دکھ آ جائے تو بڑبڑاتے نہیں، خواہشیں پوری ہو جائیں تو غصہ، لڑائیاں، جھگڑے ہمارے اندر نہیں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع ہمارے اندر نہیں، یسوع نہیں تو ہیکل کے باہر ہیں۔
ہم خدا کے پاس نہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دو کہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو جیسا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کریں اور اپنے اندر زندگی رکھیں، تو ہم لوگ اپنے اندر وہ زندگی بھی رکھیں گے، کیونکہ ہم مردہ ہیں گناہ کی وجہ سے۔ اور یسوع مسیح کا مقصد کیا ہے، خدا باپ کی مرضی کیا ہے کہ ہم بیٹے پر ایمان رکھیں۔ خدا باپ نے بھیجا ہی اس لیے اپنے بیٹے کو کہ تمام گناہ اوپر خداوند یسوع مسیح کے اجر ہم لوگ آزاد ہو جائیں۔ اپنے آپ کو کرسچن بھی نہیں ہم کہہ سکتے۔ کرسچن کا مطلب ہے یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا۔ تو اگر کرسچن ہیں تو پھر اچھلو کودو، خوشی مناؤ۔ ہم لوگ تو روتے بلکتے ہی رہتے ہیں، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یسوع نہیں ہے۔ اپنی روشیں درست کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس یسوع کو اپنے اندر لو جو یسوع جو چاہتا ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے یسوع کو اپنے اندر نہ لو، اپنے یسوع کو اپنے لیے خود کریٹ نہ کرو، بناؤ نہ، پیدا نہ کرو کہ یہ یسوع ایسے ہیں۔ یسوع کیسے ہیں وہ بائبل مقدس سکھاتی ہے۔ اپنی تعلیم اور اپنی سمجھ اور اپنے علم سے خداوند یسوع مسیح کو غلط طریقے سے اپنے اندر لینے کی کوشش نہ کرو، اور جھوٹی تسلی یہ دے کر کہو کہ نہیں یسوع ہماری زندگی میں ہے، تو ہم ہیکل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عدالت والے دن جب یسوع مسیح ہماری عدالت لیں گے تو ہمارا جھوٹا ایمان، جھوٹی تسلی اور ہمارا دھوکہ اور فریب جو ہم اپنے آپ کو دے کر بیٹھے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ صرف اور صرف بائبل مقدس ہی کے وسیلہ سے ہماری عدالت، ہمارا انصاف ہوگا۔ اپنی تعلیم اور اپنی سوچ چھوڑ دو، جو بائبل سکھاتی ہے وہ کرو۔ اپنے علم سے اپنے آپ کو ہیکل کے اندر نہ سمجھو، ہم ہیکل کے باہر ہیں، کیونکہ ہم کود نہیں رہے، ہم خوشی نہیں منا رہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی جو خدا کا روح القدس ابھی مجھے بول رہا ہے وہ یہ ہے، ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ جو لوگ جس نے ان کو مسیح یسوع کے بارے میں بتایا، اکیلا نہیں دوڑ گیا، پھر خدا مل گیا، اسی کے ساتھ رہا جس نے بتایا تھا، جنہوں نے اس کو بتایا تھا، تعلیم دی تھی کہ یہ ہے یسوع، یہ ہے زندگی، یہ ہے قدرت، یہ ہے نجات، اس کے وسیلہ سے تو ٹھیک ہوگا۔ جس نے ان کو راہ دکھائی، اس لنگڑے کو جن لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے مسیح، وہ ان کے ساتھ گیا خدا کے پاس، اس کو چھوڑ کے اکیلا نہیں گیا۔ ہم لوگ جہاں مسیح یسوع کو جو ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے اپنا خدا اپنے ہیکل میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لنگڑا یہاں پر اکیلا بھٹکتا پھر یسوع کی صرف نجات لے کے، اور بات ہے کہ کہیں اور نہیں چلا گیا، وہ خدا کے پاس آیا اور حمد کی۔ ہم لوگ اپنی چیزیں یسوع مسیح سے لے کے، فائدے لے کے، مطلب نکلوا کے، خواہشیں پوری کر کے، کمیاں اپنی خارج کر کے، ختم کروا کے، پرابلمز حل کروا کے، شفائیں لے کے، ہیکل کے اندر جانے کی بجائے سیدھا ہیکل کے اندر دروازے کے باہر ہی تھا، اندر جانے کی بجائے سیدھی سیڑھیاں تھیں۔ ہم لوگ یو ٹرن مارتے ہیں یونا کی طرح، اور پھر دوبارہ پھنس جاتے ہیں، تب بھی خدا نہیں ملیں گے۔ بائبل میں سے سیکھو خداوند کیسے ملیں گے۔ اس کے بعد آپ کو حمد بھی کرنی ہے، ہیکل بھی جانا ہے، خدا کے پاس حاضری بھی دینی ہے، بائبل مقدس بھی پڑھنی ہے، پھر خدا کے ساتھ چلنا بھی ہے، اور جو آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں ان کے ساتھ جڑے بھی رہنا۔ لکھا ہے وہ ان کے ساتھ ہی گیا ہیکل، خدا کے پاس، اور خدا کو سیکھنے اور خدا کی حمد کرنے، انہی کے ساتھ گیا جنہوں نے اس کو پریچ کی تھی، منادی کی تھی، مسیح یسوع کے نام کو بتایا تھا۔ تو خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے کہ ہم آج اپنی روحوں کو جانیں کہ ہم لوگ ہیکل کے باہر ہیں،
یا ہیکل کے اندر، اور بغیر یسوع مسیح کے ہم ہیکل کے اندر نہیں جا سکتے، یعنی خدا کے پاس نہیں جا سکتے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔